السلام علیکم ناظرین، چینل فری MBA میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو کاروبار کی لوکیشن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی شیئر کروں گا۔ MBA کی کتابوں میں جو چیز ہم نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے اس کے مطابق لوکیشن ایک بہت ضروری ایک فیکٹر ہے، ایک ضروری چیز ہے جس کو کسی بھی کاروباری آدمی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ خاصی توجہ دینی چاہیے۔ لوکیشن کا فیصلہ کرتے وقت کئی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سمپل چیز بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بڑی پیچیدہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لوکیشن کے اوپر میں آپ کو کوئی کسی بھی قسم کا حتمی جواب نہیں دے سکتا کہ فلانی لوکیشن بہتر ہے یا فلانی لوکیشن بہتر نہیں ہے۔ اس میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ آپ کی اگر اس میں جو بھی رائے ہے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم مزید بہتر ریسرچ کر کے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں۔ بہرحال مجھے اپنے تجربے، اپنے نالج، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ سے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی شیئر کرنا چاہتا ہوں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ کچھ دنوں پہلے میں ایک مارکیٹ میں جا رہا تھا اور میری عادت ہے کہ میں مختلف قسم کے کاروبار، ان کی لوکیشنز پہ نظر رکھتا ہوں، اور کوئی نئی دکان کھلے تو اس پہ بھی نظر رکھتا ہوں اور میں اس کو اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ کیا اس نے ٹھیک جگہ پہ دکان کھولی ہے کہ نہیں۔ اس کا ایک مثال آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، اس نقشے کو ذرا سمجھیے۔ اب میں آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر وہ دکان ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دکان کس طرح کی ہے جو کہ اس نے کھولی ہے۔ یہ جو جگہ جس کو میں اس وقت ابھی رنگ بھر رہا ہوں، یہ وہ دکان ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا ابھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، میں اردو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میرج ہال ہے، یعنی ایک شادی ہال ہے جو کہ یہاں پر مقیم ہے۔ اس کے بیچ میں یہ روڈ ہے، یہ روڈ آ جاتی ہے، اور یہ ایک نہایت ہی عجیب سی ایکسچینج کی سرکاری عمارت ہے، بالکل ہی مردہ خستہ حال قسم کی عمارت ہے، اور سرکاری عمارتیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کی عمارت ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی چارم نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ اچھا، ایکسچینج کے ساتھ یہ انٹرنس ہے ایک ہسپتال کی۔ یہ جو آپ ڈبہ دیکھ رہے ہیں یہ ہسپتال ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ رہا ایکسچینج، ایکسچینج کے ساتھ ہسپتال، اور یہ شادی ہال کافی دور ہے، اتنا قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسچینج کے ساتھ رہا ہسپتال، ٹھیک ہے، جہاں پورا دن مریض آتے جاتے رہتے ہیں اور عجیب سی افسردگی چھائی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں یہ لمبی ساری جو ایک عمارت ہے، یہ کئی سالوں سے ایک فلیٹ یعنی اپارٹمنٹ زیر تعمیر ہے، لیکن ان کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور اگر تعمیر مکمل ہو بھی جائے تو یہ ان کا بیک سائڈ ہے، پچھواڑا ہے، ان کی انٹرنس کہیں اس طرف ہے، دوسری طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کنسٹرکشن کے بعد یہاں پر ایک دکان ہے، بڑی ساری سپر سٹور ہے۔ اس سپر سٹور کے یہ روڈ ہے، یہ ساری روڈ جا رہی ہے، یہ ساری بیچ میں ایک مین روڈ ہے۔ اچھا جی، اس ڈپارٹمنٹ سٹور کے سامنے ایک اور سٹور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے یہاں پر ایک پرانے سے فلیٹ مقیم ہے۔ اچھا، یہ ہسپتال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ہسپتال کے سامنے میڈیکل سٹور ہے، ٹھیک ہے، اور میڈیکل سٹور کے ساتھ یہ ایکسچینج کے سامنے ایک ہوٹل ہے جس میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یہ رہائشی ہوٹل لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن یہاں پہ میں نے آج تک کوئی رونق نہیں دیکھی کسی قسم کی۔ اچھا، اگر یہاں سے آپ تھوڑا سا گاڑی ٹرن کر لیں یا پیدل آئیں تو یہ نیچے یہاں پہ ٹوٹل کار میکینکس کی دکان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے دکان جو رنگ کی ہے شروع میں اس کا نام بتایا ہی نہیں۔ اب آپ گیس کریں کہ ایسی جگہ پہ کون سی دکان سوٹیبل ہے، سوٹیبل ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ دو ڈبے بھی میں بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو راز کھولتا ہوں۔ یہ جو ڈبہ ہے یہ بچوں کی کھلونوں کی دکان ہے، ٹھیک ہے، یہ نئی پڑی ہے، اور میرے خیال میں یہ آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسپتال میں جو لوگ آئیں گے ان کو بچوں کے کھلونے ضرورت پڑ سکتے ہیں، مے بی اور مے بی ناٹ، سارے کسٹمر اسپتال سے نہیں ہوں گے، لیکن چلیں کسی حد تک یہ قابل قبول ہے۔ یہاں پر ایک کیک کی دکان کھلی تھی، چھوٹی سی کیوٹ سی کیک کی دکان، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد بند ہو گئی۔ یہ بھی لوکیشن کا ایک مجھے میجر پرابلم نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو رنگ کیا ہے ڈبہ، جو اصل دکان جس کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، جس کی مثال کے لیے سارا نقشہ بنا ہے،
یہ جناب اس نے کھولی ہے عورتوں کے کپڑوں کی بوتیک، عورتوں کے کپڑوں کی بوتیک شاپ کھولی ہے، بچوں کی بھی نہیں، مردوں کی بھی نہیں، عورتوں کی بوتیک۔ اور ابھی آپ مجھے بتائیں اپنا ایک میرے جو ناظرین ہیں آپ ساروں کا بھی ہر فیلڈ میں اپنا اپنا تجربہ ہوگا کہ کیا یہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے یا یہ واقعی ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ دور دور تک یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور قسم کی کوئی بوتیک نہیں ہے، کپڑوں کی مارکیٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک جو چیز جو تھوڑا اس کو ذرا سوٹ کرتی ہے وہ شادی ہال ہے کہ ٹھیک ہے خواتین وہاں پر آئیں گی اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بوتیک کو دیکھیں، لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے کیونکہ شادی ہال کافی دور ہے اور وہ لوگ گاڑی میں آئیں گے، اپنی میرج اپنی شادی اٹینڈ کریں گے، چلے جائیں گے، پھر بیچ میں ایکسچینج کی بلڈنگ ہے اور پھر بیچ میں سامنے ڈرگ سٹور ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ کھلونوں کی دکان بھی ابھی کھلی ہے اور وہ بھی کوئی اتنا اچھا آئیڈیا مجھے نہیں لگتا کہ اس کی لوکیشن کی فیصلہ اچھا ہوگا۔ ہسپتال کے باہر میں نے مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں پھول کی دکان یا کیفیٹیریا یا چائے کی دکان دیکھی ہے، کھلونوں کی دکان بھی کوئی خاص اتنا ہسپتال کے منہ کے اندر دکان کھولی ہو تو وہ اتنا اچھی لوکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک اور عام بات بتانا ضروری یہ بھی ہے کہ یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ مین روڈ نہیں ہے، یہ اصل میں انگریزی میں اس کو سروس روڈ کہتے ہیں یا جو آپ کی اندر والی گلی ہوتی ہے۔ جو مین روڈ ہے وہ کہیں اس جگہ سے، یہاں سے مین روڈ گزر رہی ہے اور جتنی بھی دکانیں ہیں یا کپڑے کی دکانیں یا جو بھی زیادہ ٹریفک رش ناظرین یا جتنے بھی کسٹمر گراہک گزر رہے ہیں وہ اس مین روڈ سے گزر رہے ہیں، جبکہ یہ جو لوکیشن ہے یہ مین روڈ سے ہٹ کے یہ جو سروس روڈ ہے یہ لوکیشن سروس روڈ پر واقع ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو دکان ہے اس کے کامیابی کے چانسز تھوڑے مزید کم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہسپتال اور یہ جتنا سنیریو، یہ جتنا آپ کو میں نے آپ کو ڈیفائن میں نے کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں مین روڈ کے اوپر ہوتی تو پھر بھی کامیابی ممکن ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر میں نے مین روڈ پہ ٹیکسٹائل کی کپڑے کی کچھ دکانیں دیکھی ہیں جو کہ اتنا کچھ خاص چل نہیں رہی لیکن وہ سروائیو کر رہی ہیں۔ لیکن سروس روڈ پہ جب بات آ جاتی ہے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جب ارد گرد کچھ خاص ماحول نہ ہو۔ اور یاد رہے کچھ چیزیں آپ کو میں بھی اس ویڈیو میں تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک چیز مجھے اچانک ذہن میں یاد آئی ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر ایک جم بھی ہوا کرتا تھا۔ جم مطلب جو جہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں خواتین اور عورتوں کا اور مردوں کا بھی، اور وہ جم بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ ایک جگہ کا فیصلہ کریں تو خدا کے لیے آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ ارد گرد کیا ہے۔ اب ایسی ڈیڈ جگہ، اور بالکل اگر یہ نقشے پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ بالکل ہے ایک 2 سٹیپ ہیں، سٹیپ چڑھ کے اندر مارکیٹ جا رہی ہے اور بالکل ایک تنگ گلی میں ایک اس نے اسپتال کے بالکل اندر اس نے دکان بوتیک کھول دی ہے اور ٹھیک ٹھاک بیچارے نے پیسہ بھی لگایا ہے۔ اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس چیز کو میں جب گزروں گا تو میں اس چیز کو وہاں سے میرا گزر بسر ہوگا تو میں اس دکان پہ نظر رکھوں گا، اور کچھ عرصے کے بعد اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو میں اس پہ دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو تجزیہ تھا، ہمارا جو انالیسس تھا وہ غلط نہیں تھا، اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی قسمت ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس لوکیشن سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے اختلاف سے میں سیکھوں گا، بالکل اس میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، خفا ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس چینل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں۔ میرا جو تجربہ ہے، میرا یہ خواہش ہے کہ میں ان لوگوں تک پہنچاؤں جنہیں یا تو
یونیورسٹیاں کالج نصیب نہیں ہوئے یا جنہیں یونیورسٹیاں کالج نصیب ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ ماں باپ کا برباد کر دیا یا اپنا پیسہ برباد کر دیا اور اینڈ میں جاب کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں تک شیئر کریں جو اس وقت ڈپریس ہیں، ٹینشن میں بیٹھے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرو، ہماری شادی کراؤ، ہمیں نوکری ڈھونڈ کے دو، یا آپ ان سے شیئر کریں تاکہ ان کو ذرا حوصلہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رضاکارانہ طور پر بھی میں اس چینل کو پروموٹ اور اس پہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے مجھے اس چینل کے کامیاب ہونے سے فوائد ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میری جو نیت ہے وہ میرے اپنے ذاتی فوائد کے علاوہ لوگوں تک جو میری ایک تعلیم ہے، جو میرا تجربہ ہے، وہ منتقل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرنے سے پہلے یہ ایک اچھی چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں تو دل کو ایک اطمینان ہوگا، اور جتنا میرے سے ہو سکے گا اس چینل کو میں امپروو کروں گا، ویڈیو کوالٹی امپروو ہوگی، کنٹینٹ امپروو ہوگا، چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ابھی آپ حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کر سکتے ہیں۔ بیچ میں غیر متعلقہ گفتگو کے لیے معذرت۔ تو میں اس ویڈیو کو ابھی وائنڈ اپ کرتا ہوں، ریپ اپ کرتا ہوں، اس کا اختتام ملاتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل کی معلومات لینا چاہتے ہیں کہ چینل کس لیے بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے، تو اس کی تعریفی ویڈیو ہم نے پارٹ 1، 2 اور 3 اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چھوٹا یا بڑا کاروبار آپ کھولیں تو لوکیشن کو مد نظر رکھیں، اور جب آپ باہر مارکیٹ میں نکلیں تو آپ اپنے محلے میں جو نئی یا پرانی دکان ہے اس کو آپ ایک اسٹڈی کیا کریں کہ بھئی اگر نئی دکان کھلی ہے تو کیا یہ دکان ٹھیک جگہ پہ کھلی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیا وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے۔ بہت اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اس کو حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں، اور ان لوگوں تک بھی شیئر کریں جو اس کے مستحق ہیں، جن سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ۔